نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے تقاضے اور ایمان کی صفات پر بات چل رہی ہے کہ ایمان والے کو کن صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے. اس میں سے پہلی صفت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم مومنین کو آپس میں رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور آپس میں نرمی کے ساتھ پیش آنے میں ایسا پاؤ گے جیسا کہ بدن کا کوئی عضو درد کرتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء بھی اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور بیداری اور بخار کے اضطراب و درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم مومنین کو ایسا پاؤ گے. کس معاملے کے اندر؟ رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے معاملے میں تو مومنین کو ایسا پاؤ گے، یعنی آپس میں شیر و شکر ہوں گے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور نرمی کا برتاؤ کرنے والے. اب نرمی کا جو برتاؤ ہے تو وہ کس طرح سے نرمی کا برتاؤ؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ہم سے نرمی کا برتاؤ کرے اور ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، تو یہ نرمی کا برتاؤ نہیں، یہ تو بدلہ ہے. ایک یہ ہے کہ دوسرا ہمارے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے، ناگواری پیش آئے، مخالفت ہو، پھر اس کے صلے میں ہم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. یہ ہے. کوئی ہماری برائی کرے، ہم بھلائی سے اس کا ذکر کریں. یہ ہے خیر پائی کی بات. جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا بغض تھا، اسلام کے ساتھ بڑا بغض تھا اور بڑے مخالف بھی تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور جب آپ کے آنے کی خبر پہنچی تو خالد بن ولید مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے. کہنے لگے کہ میں ان کو یہاں پہ آنے نہیں دوں گا، بڑے جری، بڑے بہادر، میں نہیں آنے دوں گا. تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، پچھلے سال عمرہ ادا نہیں کرنے دیا، صلح ہوئی، معاہدہ لکھا گیا کہ آئندہ سال آپ نے قضا کرنی ہے، اب تو آنے سے ہم نہیں روک سکتے. تو اتنا طبیعت کے اندر مخالفت تھی. کہا کہ اگر حضور یہاں پر ہوں گے مکہ میں تو میں مکہ میں نہیں ہوں گا، میں مکہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ قضا ادا کیا تو خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے بھائی ایمان لا چکے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بھائی کی ملاقات ہوئی، اب یہاں پر ہے سبق، تو آپ نے پوچھا بھائی خالد کا کیا حال ہے، خالد کیسا ہے؟ کہا جی خالد تو مکہ چھوڑ کے چلا گیا.
یعنی اتنا آپ کا مخالف ہے کہ وہ تو مکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہاں انسان سوچے کہ ہم سے اگر ایسی بات کرے تو ہمارے کیا جذبات ہوں گے، اور ہم پھر اس کے بارے میں کس رائے کا اظہار کریں گے، کتنا اسے برا بھلا کہیں گے۔ لیکن وہاں پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کے اخلاق حسنہ، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ تو اتنی بڑی بات سننے کے بعد کہ وہ آپ کی مخالفت میں مکہ چھوڑ کر چلا گیا، آپ نے کیا کہا کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے، خالد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آئے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو ہم اسے وہی درجہ اور مقام دیں گے جو مکے والوں میں اس کا درجہ اور مقام ہے۔ یعنی اگر وہ اتنی بڑی سرداری ہے، بڑا سردار ہے، بڑا معزز اور مکرم ہے اپنے معاشرے کے اندر، تو ہم بھی اسے وہی احترام دیں گے، اس کا وہی اکرام کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے کوئی گرا پڑا سمجھیں گے۔ آپ نے تعریف کی، کاش کہ وہ ایمان لے آئے، اور ہم بھی اسے وہی درجہ اور مقام دیں گے۔ بس آپ نے عمرہ قضا ادا کیا، چند دن قیام کیا، واپس تشریف لے گئے۔ جب خالد ابن ولید واپس آئے اور بھائی سے ملاقات ہوئی، اب پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا جی ہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا جی آپ نے تو یہ کہا کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان قبول کر لے، اور ہم اسے وہی عزت اور احترام دیں گے، اس کا وہی درجہ اور مقام ہوگا جو مکے والوں میں درجہ ہے، اس سے بڑھ کر اسے دیں گے۔ اب یہ ہے نرمی کا اثر، اور یہ ہے اخلاق کا اثر، کہ جس سے دلوں کو جیتا جاتا ہے، سختی سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، تیز زبانی سے، تلخی سے نہیں، نرمی سے، محبت سے، اچھے برتاؤ سے، اچھے الفاظ سے۔ بس نشانے پر تیر لگا، اثر ہو گیا دل پر۔ اچھا میرے بارے میں یہ کہا، تو انسان کو اندر سے ملامت ہوتی ہے نا، کہ بھئی میں تو فلانے کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں اور فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، تو میں کتنا گھٹیا ہوں، میں کتنا گرا ہوا ہوں کہ اس کی میرے بارے میں یہ رائے ہے، اس کے دل میں میری عزت اور احترام ہے، اور میں اتنا گھٹیا، اتنا میرے اندر کمی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں۔ اندر کی ملامت، اور یہ اندر کی جو ملامت ہے نا، پشیمانی، یہ انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ بس گھر پہنچے اور جسم کو ہتھیاروں سے سجایا، پورا جنگی لباس پہنا، اور اس زمانے میں پابندی تھی، معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ کوئی مکے والا مکہ چھوڑ کر جو مسلمان ہوگا، ایمان لائے گا، وہ مدینہ نہیں جائے گا، اور مدینے والا کو مکہ آ گیا ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اسے بھی یہیں روک لیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ مکے والا مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا، اور کئی صحابہ کے ایسے واقعات ہیں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑے جری تھے، بڑے شجاع تھے، کہ گھر جا کر اپنے جسم کو ہتھیاروں سے سجایا، پورا جنگی لباس پہنا، اور گھوڑے پر سوار ہوئے، اور مکے کی گلیوں میں گشت لگایا، اور اعلان کیا کہ خالد مدینہ جا رہا ہے، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو خالد کو روک سکے، آ جائے روک لے۔ علل اعلان پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ نرمی تھی، کہ جس نرمی کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ آج تو لوگ ہیں نا، غصہ، تلخی، اس سے سارا بگاڑ ہوتا ہے۔ اور غصہ کس لیے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ آدمی اپنے کو سمجھتا میں ہی سب کچھ ہوں، بس چاہے ٹکے کی عقل نہ ہو، خاص بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اپنے ذوم کے اندر اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اور یہ راستہ تو مٹانے کا راستہ ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھنے کا راستہ ہے، دوسرے کو ترجیح دینے کا راستہ ہے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا راستہ ہے، بھلائی کرنے کا راستہ ہے۔
کہ اپنا حق پیچھے کر کے دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا راستہ ہے. جب کہیں جا کر اس کے اثرات آتے ہیں اور یہی سوچتا رہے کہ اپنی انا کا پجاری بنا رہے کہ بس اپنے آپ کی پوجا کرتا رہے، اللہ کی مخلوق کا خیال نہ ہو، تو پھر بربادی تو آتی ہے لیکن آبادی نہیں ہوتی. تلخیاں تو ہوتی ہیں لیکن محبتیں نہیں ہوتی، نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق پیش کیے، ان اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے اس عرب کے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. وہ نرمی، وہ اخلاق، وہ برتاؤ، وہ رویہ کہ اس نے پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا. اور آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھئی معاشرے کے اندر پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ذات سے ہم شروع کر دیں. یہ نہیں کہ انتظار کریں کہ فلاں بھی ٹھیک ہو جائے، فلاں بھی ٹھیک ہو جائے، فلاں بھی ٹھیک ہو جائے. آج ہماری یہی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. اپنے آپ سے ہم آغاز کر دیں. نقطہ آغاز جو ہو وہ اپنی ذات سے ہونا چاہیے. پھر دیکھیں معاشرے کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، دوسرے سے تیسرا جلتا ہے، اور پھر ان چراغوں کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ چراغوں کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ ایک چراغ تو جلائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ کا چراغ ہے، ارے اس کے قریب اپنے کو لے کر جائے، اس کے ساتھ اپنی لو کو ملائے اور پھر اپنے اخلاق کو تبدیل کرے، عادات کو تبدیل کرے. پھر دیکھیں وہ چراغ کی روشنی کتنی ہوتی ہے، اس کا فیض کتنا ہوتا ہے اور کتنی مخلوق اس سے فیضیاب ہوتی ہے. تو اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے اور اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ شوہر کہے کہ بیوی بدل جائے، بیوی کہے کہ شوہر بدل جائے، لیکن دونوں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے بھائی کہیں سے تو آغاز کرو، کہیں سے تو آغاز ہونا چاہیے. اور وہ آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر انسان کو اختیار ہے، دوسرے پر اختیار نہیں ہے. باپ کو اپنی ذات پر اختیار ہے، بیٹے کے اوپر اختیار نہیں ہے. ہاں امید یہ ہے کہ جب باپ اپنے کو بدل لے گا، باپ کے اندر نیکی آئے گی تو بیٹے کے اندر بھی نیکی آ جائے گی. بڑا بھائی اپنے کو بدلے گا، اس بڑے بھائی کے اثرات چھوٹے بھائیوں پر بھی پڑیں گے، چھوٹے بھائی بھی نیکی کی طرف آ جائیں گے. اسی طرح سے وہ بھلائی، وہ خیر خواہی، وہ جذبہ ہمدردی کا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلم امہ کی جو مثال ہے ایک جسد واحد کی ہے. تو یہ جذبہ پہلے دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کے جو اثرات ہیں وہ دوسروں پر منتقل ہوتے ہیں. تو وہ بھلائی، وہ خیر خواہی، وہ رحم کا معاملہ، وہ محبت کا معاملہ، وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، اس کے اثرات دوسروں پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے کہ اس کے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک موجود ہو. من نوعان ویسا تو ہو نہیں سکتے، اس کی کوئی تو جھلک نظر آنی چاہیے، اس کے کچھ قریب تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ بالکل ویسا ہونے کا تو دعویٰ ہو نہیں سکتا، لیکن جیسا بھی ہو ٹوٹا پھوٹا اس کے قریب تو ہونا چاہیے نا. تو ایسے آدمی میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھنچتے ہیں. اور یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ وہاں تو ناگواری پر، مخالفت پر بھی دعائیں تھیں، اور یہاں تو بدگمانیاں دل کے اندر آتی ہیں. بدگمانیوں کی بنیاد پر بڑی عمارت تیار ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پر. اور اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں کے معاملات کے اندر، اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہے، پڑوسی سے بدگمان ہے، مالک ملازم سے بدگمان، ملازم مالک سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان. یہ بدگمانی کس وجہ سے ہے؟ صرف ظن اور خیال کی بنا پر، تصور کی بنا پر، جس میں حقیقت کوئی موجود نہیں. بس سوچ لیا کہ وہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ناراض ہے، بس بدگمانی آ گئی دل میں. شیطان نے ایک چھوٹا سا شیرہ لگا دیا، شیرہ. شیطان یہی کام کرتا ہے بس.
تو ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کسی نے کہا کہ شیطان سے کہا کہ تو نے تو بڑا دنیا کے اندر فساد پھیلا رکھا ہے، سارا فساد تیری وجہ سے تو ہے، تو خود سیدھا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو شیطان نے کہا میری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری خود کی وجہ سے ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ ایک حلوائی کی دکان پر گیا اور حلوائی کی دکان سے جو شیرہ ہوتا ہے وہ شیرہ اٹھا کر ایسے دیوار پہ لگا دیا۔ جب وہ دیوار پر لگایا تو ایک چھپکلی آ گئی، چھپکلی آئی تو ایک بلی اس کے اوپر جھپٹی، وہ حلوائی کی بلی تھی، تو کسی گاہک کا کتا تھا، وہ کتا بلی پہ جھپٹا، بلی کو مار دیا۔ جب بلی کو مار دیا تو حلوائی نے اس کتے کو مار دیا، وہ کتا کسی فوجی کا تھا، اس نے دکاندار کو مار دیا، انہوں نے اس فوجی کو مار دیا، ادھر سے فوج نے یلغار کر دی۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، میں نے تو خالی ایک شیرہ لگایا تھا، باقی ساری کارروائی تو تم خود ڈالتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ ساری کارروائیاں جو انسان ڈالتا ہے وہ اپنے گمان کی بنیاد پہ ڈالتا ہے، خیال کی بنیاد پہ ڈالتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیمانے پر ناپنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، ایسا رویہ رکھیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے، اس کے مزاج میں، طبیعت میں، اخلاق میں، عادات میں ایسی لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبل، کہ وہ دوسروں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اور ذرا ایسا بن کر تو دیکھے، پھر کتنی کشش اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا خود بخود کھینچتا چلا آئے گا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس جو معیار میرے اندر سیٹ ہے نا، میرا ملازم بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بوڑھے پہلے زمانے کے اپنے زمانے کی مثالیں دیتے ہیں، اور آج کے بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آج کا بچہ ایسا ہو جیسے ہم اپنے بچپن میں تھے۔ تو یاد رکھیے کہ آج کا بچہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسے آپ اپنے بچپن میں تھے، 50 سال پہلے تھے، 70 سال پہلے تھے۔ آج کا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کے بچے کا زمانہ الگ ہے، آپ کا زمانہ الگ تھا۔ اب آج کے بچے کی اگر تربیت کرنی ہے، وہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کرنی ہے، اور اگر وہی چیز ذہن کے اندر رہی تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اور ٹکراؤ سے کیا ہوگا؟ زدہ زدی ہوگی، آپ بھی ماننے والے نہیں، بچہ بھی ماننے والا نہیں، وہ پچھلی باتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ آپ 70 سال پچھلی بات چاہو گے بچے پر مسلط کر دیں، وہ کیسے قبول کرے گا؟ اب یہ زمانے کے بچے جو ہیں وہ برگر کھانے والے، بروست کھانے والے، پیزا کھانے والے، پہلے لسی پینے والے تھے، مکھن کھانے والے تھے۔ تو ظاہر ہے آج کا زمانہ بدل گیا ہے، تو آج کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور دوسروں کے مزاج اور طبیعت کی رعایت کرنی پڑے گی، جب تو معاشرے کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ اگر میں یہ چاہوں سب میری طبیعت کے مطابق ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انسان انسان ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے کہ بس لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ صحیح رکھے، اور جب یہ لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ صحیح رکھے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا برتاؤ بھی سے صحیح ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ کہے کہ یہ دوسرے میرے ساتھ برتاؤ اچھا کرے نا، آج یہی ہے نا کہ دوسرے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور میں کچھ بھی نہ کروں، یعنی لوگوں سے اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے، تو دھوکے کے اندر مبتلا ہے نا۔ تو لوگوں سے اپنا برتاؤ درست کر لے، اپنے گھر والوں سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، اپنے ملازم سے، اپنے مالک سے تو اپنا برتاؤ صحیح کر لے، اللہ دوسروں کے دلوں میں بھی نرمی ڈال دے، دوسروں کا برتاؤ بھی تجھ سے صحیح ہو جائے گا۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ تبدیلی کا جو نقطہ آغاز ہے، درستی کا جو نقطہ آغاز ہے، وہ اپنی ذات سے ہے، وہ کسی اور سے نہیں ہے، کہ پہلے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے کو بنانے سنوارنے کے لیے انسان میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کو ماننے کا جذبہ۔ اگر یہ نہیں ہے
قیامت آ جائے گی انسان تبدیل نہیں ہو سکتا جس کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کا جذبہ نہ ہو۔ اس لیے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ بچے کو اس بات کا حوصلہ دو، ہمت دو کہ بیٹا اگر غلطی ہو جائے اپنی غلطی کو مان لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس انداز سے تربیت کرنی چاہیے۔ اب یہ بچہ جو اپنی غلطی کو ماننے والا ہوگا اس غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھنے والا بھی ہوگا، کیونکہ انسان غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سیکھے گا کب؟ جب غلطی کو قبول کرے گا۔ اور اگر غلطی کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں، ہمارے بچوں کے اندر نہیں، یا ہماری خواتین کے اندر نہیں، پھر زدہ زدی ہوگی، عناد ہوگی، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، بس یہ ضد ہوگی، یہ رٹ ہوگی، میں نہ مانوں، بس یعنی میں صحیح ہوں نا، میں تو فرشتہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا، کبھی اس کے اندر جاذبیت اور کشش پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے، لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جذبہ اپنی غلطی کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا حوصلہ، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، کیونکہ غلطی کے تسلیم کرنے میں انسان کا نفس جو ہے وہ ذلت محسوس کرتا ہے، اور اس کو چھپانے کے اندر فخر محسوس کرتا ہے۔ کہ کہتے ہیں نا بلی کے گو کی طرح، کہ بلی جب نجاست کرتی چھپاتی بھی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی غلطیوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ غلطی ہو گئی اقرار کر لو، ٹھیک ہے ہو گئی، آگے اس کی اصلاح کر لو، درستی کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان کی خصلتیں جس پر یہ بات چل رہی ہے، اللہ ان خصلتوں سے ہمیں متصف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا صحیح فکر عطا فرما، اچھے اخلاق سے یا اللہ ہمیں متصف فرما، یا اللہ ایمان کی جو صفات ہیں اس سے ہمیں متصف فرما، اے اللہ لوگوں پر رحم کرنے والا بنا، خلق خدا سے محبت کا برتاؤ کرنے والا بنا، محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ نرم رویہ نرم برتاؤ کو اپنانے والا بنا، اور نرمی پر محبت پر یا اللہ جو آپ کی عطا ہے اے اللہ اس عطا کا ہمیں بھی مستحق بنا، اس عطا سے یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، یا اللہ اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھی گفتار سے یا اللہ ہمیں متصف فرما، ایمان کے تقاضوں کو یا اللہ پورا کرنے والا بنا، بد اخلاقی سے، بد عادات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، خلق خدا کی محبت دلوں میں پیدا فرما، دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، اے اللہ ایسے اخلاق ہمیں عطا فرما یا اللہ جو خلق خدا کے لیے راحت کا ذریعہ ہو، یا اللہ ایسے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما،
اے اللہ جو خلق خدا کے لیے اذیت کا ذریعہ ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت اور دقت سے حفاظت فرما، آزمائش اور ابتلا سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا از غیب انتظام فرما، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحیں بیٹھے ہیں، ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا